کی ایک میٹنگ ہے، میں نے وہاں پہنچنا ہے، تو مختصر کلاس پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد نکلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان اللہ یقیناً اللہ رب العزت لا یخفی علیہ نہیں مخفی ہے اس پر شیء کوئی چیز بھی فی الارض زمین میں ولا فی السماء اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی اور وہی ہے یصورکم فی الارحام جو تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں کیف یشاء جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، العزیز الحکیم وہ بڑا غالب اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں کیونکہ وہ الحی القیوم ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ رب العزت بڑا غالب اور انتقام لینے والا ہے۔ اسی دو باتوں کے دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے اب ان دونوں آیات میں دو باتیں بیان فرمائیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ حی القیوم ہے، عزیز ذو انتقام ہے، اس لیے کہ اللہ کا علم ایسا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اللہ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر مطلع ہے۔ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، وہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ کیا کوئی اور ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا علم ایسا کامل اور شامل ہے؟ اور پھر اللہ کا علم ایسا ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے، جس طرح اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اسی طرح اللہ کا علم بھی ہمیشہ سے ہے اور ہر چیز پر محیط ہے، اور جو تھا جو ہے جو ہوگا وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے جب کوئی اور ایسے علم کا حامل نہیں تو پھر اللہ رب العزت کا شریک بھی نہیں اور عبادت کے لائق بھی نہیں۔ اور اللہ رب العزت کے علم کی نشانی کے طور پر ایک یہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ مخلوق کو پیدا کرنے کا علم بھی اللہ کے پاس، عدم سے وجود میں لانا۔ کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ کسی فلاں مخلوق کو میں نے عدم سے وجود میں لایا ہے؟ کائنات میں کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی ہو جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے عدم سے وجود میں لایا ہے؟ اگر وہ یہ دعویٰ کرے گا تو اس کو اپنی مخلوق دکھانی پڑے گی، ثابت کرنا پڑے گا۔ ظاہر بات ہے کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ دعویٰ صرف اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے مخلوق کو پیدا کرنے کے لیے بھی علم چاہیے کہ مخلوق کو عدم سے وجود میں کیسے لایا جائے، پھر قدرت چاہیے۔ بسا اوقات انسان کے علم میں کوئی چیز ہوتی ہے لیکن وہ ویسا کرنے پر قادر نہیں ہوتا۔ جیسے آج سائنس یہ جانتی ہے کہ E = mc²۔ اگر مادے کو روشنی کی رفتار سے
موو کیا جائے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہم ایسا کرنے پر قادر ہیں؟ ہم ایسا کرنے پر قادر نہیں کہ مادہ ایک خاص رفتار سے جب موو کرتا ہے تو اتنی زیادہ اس میں حدت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو تھیوریٹیکلی معلوم ہونے کے باوجود اس پر قدرت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کا علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے. اور فرمایا اس کی قدرت کی نشانی کیا ہے؟ یصورکم فی الارحام کیف یشاء, وہ رحموں میں تمہیں تمہاری صورتیں بناتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے تو پیدا کیا ہے, لیکن ماں کے پیٹ میں ہی پیدا کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے رحم کے اندر ان کی روح پھونکی گئی اور اللہ کا کلمہ ہے جو القاء کیا گیا, اور حضرت مریم کو حمل ٹھہرا اور باقی کے سارے مراحل طے ہوئے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی صورت اللہ نے ماں کے رحم کے اندر بنا دی. تو عیسائیوں کو چونکہ نجران کے وفد کو اولین مخاطب کیا جا رہا ہے, یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جس طرح تم سب کی صورتیں اللہ نے ماں کے رحم کے اندر بنائی, اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بھی اللہ نے ماں کے رحم کے اندر بنائی. تو جو ماں کے رحم کے اندر رہا اور اس کی صورت اللہ نے بنائی, وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ اللہ نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا, وہ اللہ کی اولاد نہیں ہو سکتا. اور پھر یصورکم کے اندر سارا کچھ شامل ہے, انسان کا جسم کا پیدا ہونا, اور قرآن نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ پہلے ایک لوتھڑا ہوتا ہے, خون کا لوتھڑا جمتا ہے, پھر وہ ایک جونک کی صورت میں ہو جاتا ہے, پھر وہ بڑھتا ہے, پھر اس کے اندر گوشت پوشت پیدا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ ہڈیاں پیدا کرتا ہے, پھر ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا کر اس کے اوپر جلد آتی ہے, انسان کے اعضاء بن جاتے ہیں, دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ چوتھے مہینے ماں کے رحم میں بچے کی روح کو اس جسم میں پھونک دیتے ہیں, اور اس کے لیے اس کا رزق اور اس کی سعادت اور شقاوت یہ سارا کچھ جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہو جاتا ہے. تو یہ سارا اس کے اندر شامل ہے. یصورکم کیف یشاء, یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور کیف یشاء میں پھر یہ بھی شامل ہے کہ کس کو مرد پیدا کرنا ہے, کس کو عورت پیدا کرنا ہے, یا کس کو خنثی کے طور پہ پیدا کرنا ہے, اور پھر کس کی عمر کتنی ہوگی, کس کی رنگت کیسی ہوگی, شکل و صورت کیسی ہوگی, اور بغیر کسی معذوری کے پیدا ہوگا یا کسی عذر کے ساتھ پیدا ہوگا, کامل پیدا ہوگا یا ناقص پیدا ہوگا. کتنی تفصیل ہے, یہ ساری کی ساری تفصیل اس کے اندر داخل ہے. اور پھر یصورکم فی الارحام, یہاں پر ارحام کا جو لفظ ہے وہ عام شامل ہے. یصورکم کیونکہ اولین مخاطب تو انسان ہیں, لیکن کیا صرف انسان رحم کے اندر پرورش پاتے ہیں؟ نہیں, کتنی ہی مخلوقات ہیں, ان سب کی ماداؤں کے رحم کے اندر ان کی اولاد جیسی ہوتی ہے, ان سب کی شکل و صورت, ان سب کے معاملات, یہ سب بھی طے کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. کوئی اور اس بات کا دعوے دار نہیں کہ یہ والا تو کام ہم نے کیا ہے یا اس مخلوق کا بیڑا تو ہمارا ہے. تو جب کسی کا یہ دعویٰ نہیں ہے تو تم کیوں یہ دعویٰ کر رہے؟ تو فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم. دوبارہ سے یہ بات جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, لا الہ الا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. کیوں کہ معبود تو وہی ہے جس کی مخلوق ہے اور جس نے یہ سارا نظام سنبھالا ہوا ہے, جو الحی القیوم ہے, اور وہ کیا ہے؟ العزیز الحکیم, بڑا ہی غالب اور حکمتوں والا. غالب تو یہ کہ وہ اپنے فیصلوں پر, اس کے نفاذ پر غالب ہے. کوئی ایسا نہیں جو اللہ کو عاجز کر دے کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرمائے اور کوئی حالات, کوئی واقعات, کوئی مخلوق میں سے اٹھ کر اللہ کو عاجز کر دے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. الحکیم, اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں اللہ نے ایسا کیوں کیا, اللہ نے ایسا کیوں کیا. جس کو گھر میں اس کے گھر والے نہیں پوچھتے, وہ بھی اللہ سے پوچھتا ہے اللہ نے ایسا کیوں کیا. تو بھائی اللہ رب العزت کے فیصلوں پر کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ رب العزت جیسا چاہتے ہیں ویسا فرماتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ حکیم ہے, اللہ کی حکمتیں غالب ہیں, اور اللہ رب العزت کی حکمتیں اللہ ہی جانتے ہیں. ان حکمتوں سے بسا اوقات کچھ حکمتیں اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے ظاہر کر دیتے ہیں, اور کچھ حکمتوں کو اللہ تعالیٰ مخلوق کے لیے ظاہر نہیں کرتے. جو حکمتیں پتہ چل جائیں اس پر بھی ایمان لانا, اور جو حکمتیں ہم سے مخفی اور پوشیدہ ہیں ان پر بھی ایمان لانا. یہ ایمان رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العزت کی ذات
حکیم ہے، الحکیم ہے، اور اللہ کے فیصلے مبنی بر حکمت۔ اچھا، بعض لوگ جو ہے وہ اللہ کے فیصلوں کو لازماً حکمت کے سمجھنے کے ساتھ جوڑ کر وہ تو مانتے ہیں جو ان کی عقل میں آئے، اور وہ نہیں مانتے جو ان کی عقل میں نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی جو آیت ہے اس میں اس کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ بعض لوگ اللہ کے احکامات میں سے چن چن کر کچھ چیزیں مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے، تو کیسے ماننا ہے؟ اور راسخون فی العلم کون ہوتے ہیں؟ اگلی آیت اس کی تفصیل بیان کریے، اس پر انشاءاللہ کل تفصیلاً بات کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔ آج میٹنگ میں جانا ہے جلدی۔ جی جی، میں نے نہیں رکھی ہوئی جی، یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ میں نے نہیں رکھی ہوئی۔